ہو جاتا، اس کا جسم بھی گندا ہو جاتا، جب جسم سے بدبو پھوٹتی، جب کپڑے سے بدبو پھوٹتی، اس کے بال کو چھیل دیتے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا جاہل انسان تھا کہ ایک بیوہ جس کی زندگی کا سہارا چلا گیا ہے، اس کے ساتھ رحم کرنے کے بجائے ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے، اس کے بال کو چھیل دیتے اور گدھے کی پیٹھ پہ بٹھا کر کے گلیوں میں گشت کراتے اور کہتے دیکھو یہ وہ منحوس عورت ہے جس کا شوہر مر گیا ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اس پر لعنت بھیجو، اس کا چہرہ مت دیکھو ورنہ کام نہیں ہوگا۔ ایسے منحوس زمانے میں مصطفیٰ آمنہ کی گود میں تشریف لائے، نور بن کر کے آ گئے، اور جب 25 سال کی مصطفیٰ کی عمر مبارک ہو گئی، چہرے کے حسن کا کیا کہنا، بالوں کے حسن کا کیا کہنا، سینے کے حسن کا کیا کہنا، لبوں کے حسن کا کیا کہنا، ارے جس کے حسن کے سامنے چاند شرما جائے، سورج شرما جائے، ستارے پردہ ڈال لیں، جس کے حسن کے سامنے چاند چھپ جاتا تھا، وہ مصطفیٰ 25 سال کی عمر میں ہے، عرب کی خوبصورت لڑکیاں دعائیں مانگ رہی ہے، کاش مصطفیٰ کی شادی ہمارے ساتھ ہو جائے، کاش مصطفیٰ کا نکاح ہمارے ساتھ ہو جائے، مگر ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ نے جب پہلی شادی کیا تو عرب کی کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں، کسی مالدار کی لڑکی کو نہیں، خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ ہے، 40 سال کی عمر ہے، مصطفیٰ پہلا نکاح کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ بیواؤں پر کرم ہے تو اسلام میں کرم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی نبی کی ولادت والی رات ہے، لڑکیاں بھی اپنا مقدر جگا لے، بچے بھی اپنی قسمت جگا لے، آج قسمت جگانے والی رات ہے، اور یہ رات گزر جائے تو جلوس والا دن آ رہا ہے۔ کون دن آ رہا ہے؟ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آنے والا ہے۔ جھنڈوں کو لہرا دینا اور یہ بتا دینا کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چاریار کا۔ اسلام کبھی ڈوبا نہیں ہے، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، اسلام مٹ نہیں سکتا۔ آنے والے دن میں جلوس نکال کر تم صحابہ کی سنت ادا کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ہجرت سے پہلے ہی مدینے میں خبر پہنچ گئی تھی کہ مکہ والے نوری نبی مدینے میں آنے والے ہیں۔ خبر پہنچی تو لوگوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی، لوگوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی، چھتوں پر چڑھ جاتے اور نبی کا انتظار کرتے، سورج غروب ہو جاتا تو مایوس ہو کر گھر میں آ جاتے۔ جس تاریخ میں پیر کا دن تھا، جو کل کا دن آنے والا ہے، یہی دن تھا جس دن میں پیغمبر نے اپنا پہلا قدم مدینے میں رکھا تھا۔ مدینے کا نام یثرب تھا، مصطفیٰ نے قدم رکھ کر اسے مدینہ بنا دیا۔ مصطفیٰ نے قدم رکھ کر یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ جب قدم رکھا تو سرکار کا چہرہ اتنا چمکا کہ حضرت انس کہتے ہیں سورج کے نکلنے پر، چاند کے نکلنے پر، ستاروں کے چمکنے پر پورے مدینے میں اتنی روشنی کبھی نہ ہوئی جتنی روشنی آقا کے چہرے سے ہو گئی۔ سارے لوگ سمجھ گئے کہ نوری نبی آ گئے ہیں۔ تو کیا ہوا اس وقت؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ حدیث مسلم شریف جو صحاح ستہ کی بڑی معتبر کتاب ہے اور بعض اعتبار سے بخاری سے بھی افضل ہے، حسن ترتیب میں امام مسلم یہ حدیث درج کرتے ہیں اپنی کتاب مسلم میں۔ آخری حدیث ہجرت ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب سرکار پیر کے روز مدینہ میں پہنچے تھے تو وہاں کے مرد، جوان،
अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो गलियों में आ गए, गलियों में आ गए। मर्द छतों से, बच्चे गलियों में, सब आका की मोहब्बत में मस्त थे। जैसे तुम्हारे शहर में चारों तरफ जुलूस निकलता है, ऐसे मदीने की गलियों में सहाबा का और सहाबा के बच्चों का जुलूस निकला था। और मुस्तफा ने अपनी आंखों से देखा था। अगर वो जुलूस नाजायज होता तो मुस्तफा मना कर देते, मुस्तफा ने मना नहीं किया तो जुलूस जायज हो गया। नबी जिस चीज को देख ले और कुछ न बोले वो भी हदीस बन जाए। तो सहाबा का जुलूस देखा। फर्क सिर्फ इतना है तुम्हारे और उनके जुलूस में कि उनका जुलूस जब निकला मदीने में तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में बैठ कर देखा मुस्तफा ने, और तुम्हारा जुलूस मदीने में लेट कर देख रहे हैं। देखा उस जुलूस को भी था, देखेंगे इस जुलूस को भी। क्यों? इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि नबी की आंखों में ताकत जितनी उस वक्त थी उससे ज्यादा आज है, क्योंकि कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हर आगे वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो रही है, मुस्तफा की तरक्की हो रही है, मुस्तफा का उरूज हो रहा है। तो अगर मुस्तफा ने कल देखा था तो आज भी तुम्हारा जुलूस देख रहे हैं, वो जुलूस भी जायज था, ये जुलूस भी जायज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अमेरिका में जुलूस निकले और उसको आप मोबाइल के जरिए या टीवी के जरिए वहां के जुलूस का नक्शा देख सकते हो कि नहीं? झंडों का रंग, आदमी की पहचान सब हो जाएगी, कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। ये हमारी आपकी कमजोर आंख है कि जो अमेरिका का जुलूस लखनऊ से देख रही है, मोबाइल के जरिए टीवी की स्क्रीन पर। अरे इंसान को ताकत खुदा ने दिया, इंसान की मादी ताकत ने इतनी तरक्की कर ली कि अमेरिका का जुलूस का नक्शा, मदीने का जुलूस का नक्शा लखनऊ वाले देख रहे हैं। तो मुस्तफा की आंख को खुदा ने बनाया है, ऐसा बनाया है कि मदीने से हमारा जुलूस देख रहे हैं। इसलिए इसी मोहब्बत के साथ हमें निकालना है कि आका हमारे जुलूस को देख रहे, सुन रहे हैं। और सिर्फ जुलूस न निकालना, सिर्फ गलियों को न सजाना। नबी जाहिर में भी नूर बनकर आए हैं, बातिन में भी नूर बनकर आए हैं। अपना दिल भी उजला कर लो, अपनी सोच भी उजली कर लो, रोशन कर लो। गलियों को सजाने वालों, ये फकीर आज विलादत वाली रात में तुम्हें पैगाम देता है कि अगर तुम आज की शब में अपने शहर को सजाते हो, अपने महलों को सजाते हो, उससे पहले अपनी मस्जिदों को सजा दो, अपने सजदों से मस्जिदों को सजा दो, ताकि नबी की रूह खुश हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मिलादुन्नबी जिंदाबाद। मस्जिद का मुसल्ला खाली न रहे, मस्जिद मरसिया न पढ़े, बल्कि नमाज पढ़कर रूहे मुस्तफा को खुश कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक इस नमाज में है। जब तुम सजदा करते हो मदीने वाले को ठंडक पहुंचती है, उनका दिल खुश होता है, उनकी रूह खुश होती है। तो जहां तुम गलियां सजाते हो वहीं अपने सजदों से, अपनी पेशानियों से मस्जिदों के मुसल्ले को सजाते जाते। अपने घरों में बहू बेटियों से कहो, अपनी बच्चियों से कहो, अपनी बेबी बीवियों से कहो, तुम मुसल्लों से बिछा बिछा करके अपने मकान, अपने हुजरों को, अपने घरों को आयशा की सुन्नत अदा करके तुम घरों को सजा दो। और जवानों से कहो हसन हुसैन की सुन्नत अदा करके मस्जिदों को सजा दो। इसलिए नमाज भी पढ़ो, जुलूस भी निकालो। नमाज भी पढ़ो, मीलाद भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, नात भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, दरूद भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, आका से इश्क भी करो। ऐसा इश्क करो कि बिलाल का इश्क ताजा हो जाए, ऐसा इश्क करो कि इश्क बिलाली ताजा हो जाए। और जवानों में कूट कूट कर इश्क रसूल भर दो।
علامہ اقبال شاعر مشرق نے ایک نسخہ بتایا ہے. یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے حوالے سے علامہ اقبال شاعر مشرق جو بہت بڑے مدبر، انہوں نے ایک نسخہ پیش کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ تمہاری نسلوں میں کیسے منتقل ہوگا. تم تو عاشق ہو، کہیں بچے بہک نہ جائیں، کہیں اس ڈھرے سے بچے منحرف نہ ہو جائیں. تو علامہ اقبال نے ایک نسخہ دیا ہے، آپ لوگ یاد کر لو. فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی پر درود پڑھواؤ. درود پڑھواؤ. آج کی رات ابھی بہت باقی ہے، اپنے گھر میں بتا دو کہ بچے اگر جگ رہے ہو تو درود پڑھ لیں. روزانہ درود. ارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیا تو درود ہو گئی. بچوں سے کثرت سے درود پڑھواؤ، یہ نبی کی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے. بچوں سے نعت پڑھواؤ، نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور بچوں کے سامنے نبی کی زندگی بیان کرو، ان کی معراج بیان کرو، ان کا معجزہ بیان کرو. چاند کا پلٹانا بتاؤ، سورج کا بلانا بتاؤ، چاند کا چیرنا بتاؤ، اپنے لعاب دہن سے زہر کا اثر دور کرنا بتاؤ، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت بتاؤ، لامکہ میں جانا بتاؤ، پل بھر میں واپس آنا بتاؤ. بچے تمہارے مصطفیٰ کے عاشق ہو جائیں. اور اگر عشق ہو گیا تو پھر کام ہو گیا. ان سے عشق ہو گیا تو پھر کام ہو گیا. کوئی ضروری نہیں ہماری ساری نمازیں قبول ہی ہو جائے. کہیں طہارت میں کمی ہے، کہیں تلاوت میں کمی ہے، کہیں مسائل کی کمی ہے، کہیں ہمارے پڑھنے میں کمی ہے. کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے. ہمارے اعمال ہو سکتا ہے کہیں ساتھ چھوڑ دیں، مگر اس مصطفیٰ سے اگر لو لگی ہے اور سچا عقیدہ ہے تو قسم خدا کی قبر میں پہنچو گے، نور مصطفیٰ وہی جلوہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اور ایک ایسے عاشق نے جس کے رگ و ریش میں عشق مصطفیٰ بھرا ہے، جس کی انگ انگ میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو بھری ہوئی ہے، جس نے 6 سال کی عمر میں نبی کی سیرت پر 2 گھنٹہ تقریر کیا تھا، جس نے 14 سال کی عمر میں دنیا میں جتنے علوم تھے ان علوم کا وہ امام بن کے تیار ہو گئے تھے، جنہیں دنیا سنیت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر تیرے سینے میں عشق ہے، اگر تیرے سینے میں نبی کی محبت ہے تو قبر میں لیٹے گا، نبی آ جائیں گے تو ایک دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تیری قبر روشن ہو جائے گی. قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے آج کی رات میں اپنی قبروں کو اجالا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس نبی کی ولادت کا فیضان سب کو عطا فرما دے. اے مولا، جیسے کل تو نے اس نوری نبی کے ولادت سے دنیا کے اندھیروں کو تو نے مٹا دیا تھا، دنیا کے ظلمتوں کو مٹا دیا تھا، آج بھی اندھیرے چھائے ہیں، آج بھی جہالت موجود ہے، آج بھی گندے عقیدے ہیں، آج بھی غلط فکر ہے، آج بھی غلط سوچ ہے. آج ولادت والی رات میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے نوجوان تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، نبی کے نامین کا صدقہ دے دے کہ جہالت دور ہو جائے اور حسینی ماحول پیدا ہو جائے. مولا تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرما لے. جو کچھ بیان ہوا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.